اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آج کے خلاصہ تفسیر میں 27واں جز شامل ہے، اور اس کا آغاز ہم سورہ ذاریات سے کریں گے۔ جز کا آغاز تو اس طرح سے ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اور اس کی پہلی آیت سے ہی یہ جز جو ہے اس کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد سورہ طور، سورہ نجم، پھر سورہ قمر، پھر سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ آج کے خلاصہ تفسیر میں انشاءاللہ مختصراً کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کی قسم کھاتا ہے جو بکھیرتی ہیں۔ ظاہرہ ہوائیں جو ہے وہ پولینیشن کرتی ہیں، اور یہ کیریئر بھی ہیں۔ ہوائیں جو ہیں ایک تو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، دوسرا یہ کیریئر بھی ہیں، اور پھر پانی کو اٹھا کے چلتی ہیں، بخارات لے کے چلتی ہیں، اور بارش برساتی ہیں۔ اور پھر ان سب باتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت آنے کا وعدہ ہے، جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جو دن ہے، دین جو جزا اور سزا کا دن ہے، وہ واقع ہونے والا ہے، وہ ضرور آئے گا، یعنی قیامت ضرور آئے گی۔ پھر اس کے بعد متقین یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، ان المتقین فی جنات وعیون، اور ان کے پھر اعمال کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ ان کے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر مختصراً ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، ان کی سٹوری کا وہ حصہ جب فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی، اور پھر جو ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ جب آئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ قوم منکرون، یہ پہچانے نہیں جاتے تھے، یہ کوئی سٹرینجر لگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ دے آر سٹرینجرز، پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی مہمان نوازی کا دور تھا، وہ پرانا دور تھا۔ تو ابراہیم جو ہے وہ فوراً اٹھے، فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس گئے۔ مہمانوں کو پوچھا نہیں کہ کھانا کھائیں گے۔ آج کل تو ہوتا ہے نا، جب مہمان آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں گے۔ اس وقت اس دور میں مہمانوں سے پوچھا نہیں جاتا تھا، بس چپکے سے میزبان اٹھ جاتا تھا مہمان کو محسوس کرائے بغیر کہ بس ذرا میں ابھی آیا، اور پھر چپکے سے کوئی کھانے والی چیز جو ہے وہ لے آتا تھا۔ مہمان کو پوچھتے تھے نہیں تھے کہ ممکن ہے مہمان شرما جائے اور کہے میں نے نہیں کھانا۔ تو اسی طرح ابراہیم چپکے سے ان کو بتائے بغیر اٹھے، فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس چپکے سے گئے، فجاء بعجل سمین، اور پھر واپس آئے مہمانوں کے پاس ایک بڑا بھنا ہوا بچھڑا جو ہے وہ موٹا تازہ جو ہے وہ پکا ہوا روسٹ، وہ مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ تو ان کے فقربہ الیہم، ان کے آگے انہوں نے جب اس بچھڑے کو کیا کہ کھاؤ، جیسے مہمان کے آگے ہم کھانا کرتے ہیں، تو وہ کھا نہیں رہے تھے۔ ابراہیم نے محسوس کیا کہ وہ کھا نہیں رہے۔
قال لا تاکلون، تو انہوں نے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فوجس منہم خیفہ، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں ڈر رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی گھر میں آئے اور اس کو کھانا پیش کیا جائے وہ کھانا نہ کھائے تو ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کھاتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جو دشمن ہوتے ہیں نا، جو آپ پر آپ کو قتل کرنے آئے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانے آئے ہیں، وہ آپ کے گھر کا نمک نہیں کھاتے، یہ پرانی روایات ہیں، وہ پھر کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہوں نے آپ پر وار کرنا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم ڈر گئے کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کرو، قالوا لا تخف وبشروہ بغلام حلیم، اور خوشخبری دی انہوں نے اس کو بغلام حلیم، بغلام علیم، یعنی علم والے بچے کی۔ یہ نوٹ وردی ہے کہ جب انہوں نے فبشرناہ بغلام حلیم، جب اسماعیل کی خوشخبری دی تو اس کے ساتھ حلیم یعنی صبر والا، بردباری، معاف کرنے والا اور ایزی گوئنگ۔ اسماعیل ایزی گوئنگ تھے، حلیم تھے، اسی لیے تو فوراً تیار ہو گئے چھری چلوانے کے لیے اپنی گردن پر۔ اور جب اسحاق کی خبر دی جو چھوٹے بیٹے تھے تو اس کے لیے علیم کا لفظ آیا، یعنی ذی علم، تو اس کے لیے وبشروہ بغلام حلیم، یہ دوسرے بیٹے کی خوشخبری ہے۔ تو ظاہر ان کی جو وائف تھی ابراہیم علیہ السلام کی خود بھی عمر کافی زیادہ تھی، اور ان کی وائف جو تھی سارہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، جو کہ اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور سارہ جس کو ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ سارہ پہلی بیوی تھی لیکن ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا تھا کافی عرصہ تک، اور پھر اسی ضمن میں ہاجرہ سے شادی کی گئی، اور ہاجرہ کے پھر بیٹا ہوا اور اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو پھر ہوتا ہے بعض کا جیلسی بھی ہو جاتی ہے، اٹس نیچرل تھنگ کہ اس کے تو بیٹا ہو گیا ہے، میں ابھی تک بے اولاد ہوں، سائرہ کے دل میں آیا ہوگا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر مکہ میں جا کر ان کو چھوڑ آئے، اسماعیل کو بھی وہاں چھوڑ آئے اور سائرہ کے پاس آ گئے، اور پھر آخر کار اب یہ جو ہے وہ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس ہیں، سارہ اب کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہاں یہ ہوا کہ پھر فرشتے آئے، وہ فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو خبری دی کہ آپ کے جو ہے نا اسحاق بیٹا ہونے والا، تو سارہ کے بھی اب بیٹا ہو گیا۔ تو سارہ جو آپ کی وائف تھیں ان کے بھی یہ اسحاق کے بیٹے کی وبشروہ بغلام حلیم۔ تو سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اس وقت تک، تو انہوں نے سوچا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھا حیرانگی سے کہ میں وقالت عجوز عقیم، بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، تو وہ کہاں کیا بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جب کہہ دیا تو ایسے ہوگا، انہ حلیم الحکیم، وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لی فرشتوں کی بات کہ یہ فرشتے ہیں اس لیے کھانا نہیں کھا رہے، اور انہوں نے بچے کی خوشخبری بھی دے دی، تو پھر ان سے پوچھا کہ یہ خوشخبری دینے کے لیے 2 فرشتے تو نہیں آ سکتے، کوئی اور کام سے آئے ہیں، تو خوشخبری تو ویسے بھی دی جا سکتی تھی۔ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے فرشتوں اصل معاملہ کیا ہے کہ تم آئے کس لیے ہو، تو وہ اندر کی بات بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ لوط علیہ السلام ابراہیم کے بھتیجے تھے اور اسی جارڈن کے علاقے میں فلسطین کے ساتھ ساتھ آباد تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ان پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر، اور وہ پتھر جو ہیں وہ مٹی کے، پکی ہوئی مٹی، جب مٹی جو ہوتی ہے نا ان کو جب پکا لیا جاتا ہے، جیسے اینٹیں بن جاتی ہیں، جب مٹی کو پکایا جاتا ہے تو وہ اینٹ سی بن جاتی ہے اور پتھر کی طرح بن جاتی ہے، اس طرح کے پتھر جو تھے وہ ان پر ہم برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ، مارک ہوا، یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی پر کسی کا نام لکھا ہوا، ہر پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اس نے پڑھنا تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کے کس جگہ اس نے جا کے لگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی پریسیجن سے کام کرتے ہیں، پتھر ایسے ہیپ ہیزرلی وہ نہیں ان پر برسائے گئے، ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کس بندے پر لگنا ہے، کس مجرم پر لگنا ہے،
قوم کے کس فرد پر لگنا اور کہاں اس نے جا کے نشانہ لگنا، بلٹ کی طرح تھے۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور بتایا کہ ہم نے جو ایمان والے ہیں ان کو ہم نے بستی سے نکال لیا، بستی کو الٹ پلٹ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی بڑا سبق ہے، عبرت ہے، جو کہ فرعون کی طرف بھیجا اور سلطان مبین کھلی نشانیاں اور واضح قوت کے ساتھ، سند کے ساتھ اس کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے ڈکرایا اور فانبذناہم فی الیم، تو ان سب کو پھر سمندر میں پھینک دیا گیا، وہو ملیم، اور اس طرح وہ ملامت انہوں نے کی۔ وفی عاد، اس کے بعد عاد کا تذکرہ ہوتا ہے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ تباہ کر دینے والی ہوا بھیجی، قوم عاد پر عذاب کا ذکر آیا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور پھر ثمود کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اب کچھ دن ہیں، ذرا موجیں کر لو، پھر جو ہے عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بس مذاق ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاعقہ آئی اور ٹوٹ پڑنے والا ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے پہلے قوم گزر چکی ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ فسق کیا، گناہ کیا، بدکار لوگ تھے، تو ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ پاک اگلی آیات میں فرماتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپک، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس میں اس اہم حقیقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ انکشاف کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، مرد عورت، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، اسی طرح بے جان چیزوں میں بھی دیکھا جائے تو جوڑے ہی ہیں۔ یہ دن اور رات ایک جوڑا ہی ہے، یعنی اپوزٹ بھی تو جوڑا ہو سکتا ہے، دن اور رات ایک جوڑا ہے، اسی طرح زمین اور آسمان ایک جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ کہہ لیں کہ آگ اور پانی بھی جوڑا ہے، یعنی ہر کسی بھی چیز پر غور کریں تو کوئی چیز تنہا نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے، صرف جاندار چیزیں نہیں ہیں، بے جان چیزوں میں بھی ایک ربط ہے، ایک پیرنگ ہے، ایک ان میں جوڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کا انکشاف یہاں کرتے ہیں، من کل شیء خلقنا زوجین۔ یہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ بھی جوڑا جوڑا ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، یہ جوڑا ہے ایک، یعنی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یعنی پیپل آف دا بک، یعنی یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ نساء میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ دونوں پیپل آف دا بک ہیں، دونوں اہل کتاب کی قومیں ہیں، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوور ہیں، وہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوور، تو یہ ایک میں ایک اہل کتاب کا ذکر ہے، دوسری میں دوسرے اہل کتاب کا، وہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو تمام صورتیں اگر غور کیا جائے، بیچ میں کوئی ایک آدھ صورت تنہا آ جاتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ جڑتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا سورہ شمس ہے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، یہ جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی جوڑا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لإیلاف قریش، یہ بھی جوڑا ہے۔ تو صورتیں بھی غور کرتے جائیں تو صورتیں بھی جو ہیں وہ جوڑے جوڑے کی شکل میں جو ہے نا وہ ان میں ایک ربط، ایک پیرنگ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق سیکھو، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ذرا غور کرو، یہ کائنات، یہ اور اس میں جو میری کریشن ہے، یہ ویسے ہی اندھا دھند پیدا نہیں کر دی گئی، ان میں ایک ربط ہے، ان میں جوڑے ہیں، پیرنگ ہے، ایک کنیکشنز ہے، اور میوچول کنیکشن ہے، انٹرنل کنیکشنز ہیں، ایکسٹرنل کنیکشنز ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ویل کنیکٹڈ، ایک کہہ لیں کہ آرگنائزڈ جو پریسیجن ہے اس میں۔ تو اس کے بعد اگلی ایک آیت سامنے آ رہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف دوڑو، یعنی اس کی مغفرت کی طرف دوڑو، دین کی طرف دوڑو، اس کی طرف مائیگریشن کرو، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا اور متنبہ کرنے والا ہوں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی رسول نہیں آیا، کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ لوگوں نے، اس کی قوم نے ان کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا۔
پھر اگلی آیات میں ہے وما وذکر فإن الذکر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ ذکر کرو یعنی ریمائنڈر دو لوگوں کو، بے شک ریمائنڈر میں ذکر میں نفع ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ قرآن کی تفسیر، یہ بھی ایک تذکیر ہے، یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے، اسی کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے، وذکر ریمائنڈر دو، ذکر کرو، نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنین جو ہیں ان کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آگے آیت آ رہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ جو ہے وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، کھانا پینا اور سونا جاگنا اور کھیل تماشا یہ تو اضافی چیزیں ہیں، لیکن زندگی کا جو اصل مقصد اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ باقی ظاہر ہے ایک مین پرائمری ایم ہوتا ہے، پرائمری پرپز ہوتا ہے کسی بھی تخلیق کا، اور اس کے بعد سیکنڈری جو ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں، ایکسیسریز ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیں سپیئر پارٹس ہوتے ہیں۔ یہ سونا جاگنا اور کھیل تماشا اور کمائی کرنا زندگی کے یہ یعنی کہ اضافی چیزیں ہیں، ایکسیسری چیزیں ہیں۔ مین جو ایم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ نماز میں کھڑا رہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے۔ ظاہر ہے سونا جاگنا، سونا جو ہے وہ بھی صحت کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کاروبار کرنا، کمانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور جو پیسہ کماؤ حلال کماؤ، اور جو تاکہ ضروریات زندگی جو ہے اس زندگی میں یہ تگ و دو کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کو زندگی کا مین ایم نہ بنا لیا جائے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ عبادت کرے۔ اصل میں اگر ہم سو بھی جائیں رات کو اور اس نیت سے سو جائیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرا جسم تازہ ہو جائے اور فریش ہو جائے اور میں پھر سے تند و توانا ہو جاؤں، اور تاکہ میں فجر کی نماز جو ہے وہ تندہی کے ساتھ اور اپنے بالکل فریش ہو کر ادا کروں، اور اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے ادا کروں، تاکہ نیند پوری نہ ہو تو پھر نمازیں اور عبادت بھی اچھی طرح نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی نیت کر کے سویا جائے تو پھر سونا بھی عبادت ہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک گریٹ صحابی ہیں، گریٹ محقق ہیں اور گریٹ فقیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جو عالموں کو، جو عالم ہوں گے، علماء ہوں گے، ان کے لیڈر ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ اور فقہ کے وہ ماسٹر تھے، اور وہ بہت جلد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بھی بنایا، اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ عرصے بعد تقریباً 8 سال بعد وہ فوت ہوئے تھے معاذ بن جبل، اور وہ بھی ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ اسی قسم کی بیماری سے فوت ہوئے تھے۔ جس طرح آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے اور ایپیڈیمک کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کی موتیں واقع ہو رہی ہیں، اسی طرح کا ایک جو بیماری آئی تھی، جو ایپیڈیمک بیماری تھی، دمشق کے علاقے میں آئی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے اسی طرح وائرس کی طرح ہی تھی وہ بھی بیماری، اور وہ جو ہے وہ صحابہ بھی بہت سارے لوگ اس میں فوت ہوئے اس بیماری کی وجہ سے، ایک دوسرے سے لگتی تھی، اور اسی بیماری میں بہت سارے صحابہ فوت ہوئے، معاذ بن جبل بھی اسی بیماری میں فوت ہوئے۔ اور معاذ بن جبل جو ہیں ان کے بیٹیاں اور ان کے 2 بیٹے اور ان کی اہلیہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے، متعدی مرض کی وجہ سے، اور پھر وہ خود ہی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی عمر صرف 30 برس تھی۔ وہ فرماتے ہیں، بات دوسری طرف نکل گئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سوتا ہوں اور یہ سوچ کر سوتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا تاکہ میں فریش ہو کر جو ہے وہ اپنی اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا سونا بھی جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ تو یہ زندگی کا کوئی کام بھی، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں،
جاگنگ کرتے ہیں، اس لیے کرتی ہیں کہ تاکہ میرے جسم کو توانائی ملے اور میں اللہ کے کام جو ہے زیادہ تند و توانا طریقے سے کر سکوں۔ آپ فوڈ کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس نیت سے پئیں کہ تاکہ میرے جسم کو تقویت ملے اور میں اللہ کے کام، عبادت کے کام، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکوں اور اچھے طریقے سے ٹائم دے سکوں، تازہ دم ہو کر یہ سارے کام کر سکوں۔ یعنی زندگی کا ہر فعل جو ہے اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں نیت یہ کر لی جائے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے کاموں کو، دین کے کاموں کو، عبادت میں جو ہے اپنی جو ہے وہ چستی دکھا سکوں، تو زندگی کا ہر کام، کھانا پینا، سونا، بھاگنا، دوڑنا، جم جانا، ہر چیز عبادت بن جائے گا۔ اور جب اس نیت سے یہی پھر احسان کا درجہ ہے۔ احادیث کی تشریح میں ملتا ہے نا کہ اسلام، ایمان اور احسان، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو کہ ایک مومن جس پر پہنچ سکتا ہے، احسان کا درجہ، کہ زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ آپ کا عبادت بن جائے۔ تو یہی اس آیت کی تشریح میں کہا جا سکتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، یعنی کوئی اور پرپز نہیں ہے ان کو پیدا کرنے کا، صرف ایک ہی پرپز ہے، اور وہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہر وقت میری عبادت کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ طور شروع ہو جاتی ہے۔ طور جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ طور پہاڑ کی قسم کھاتے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، جو کھلے اور آگ میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور کا جو تذکرہ ہے یہ اسی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے اور کسی جگہ نہیں آیا، اس کی کوئی تشریح نہیں ملتی۔ بیت المعمور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے شروع میں بیت المعمور کی قسم کھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیت المعمور کا لفظ یا تذکرہ، اس کا مینشن کہیں اور نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کی قسم کھاتے ہیں، اس کی اور کوئی تشریح نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیت المعمور کیا ہے۔ اس کا شاید تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جو مکہ میں جو انسانوں کا کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیت المعمور کو نیچے گرا دیا جائے تو وہ ایگزیکٹلی مکہ میں کعبہ کے اوپر آ کر بالکل اوپر گرے گا، یعنی اس کا سائز اور اس بالکل اوپر ہے، اس کے 7ویں آسمان پر ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے پہلے ایک درس میں بیان کر دی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسرا والمعراج پر گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرا والمعراج پر گئے تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ہم کعبے کے ساتھ بعض اوقات ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں اگر رش نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں رش اتنا ہوتا ہے کسی کو موقع ہی نہیں ملتا، کہ آج کل تو شاید موقع مل جائے کیونکہ رش اتنا نہیں ہے، تو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام دیا گیا کہ اتنے وہ ڈگنیٹری نہیں جیسے ہوتا ہے، جیسے رائل ہوتے ہیں کوئی، وہ کعبے کے اندر بھی جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جو بیت المعمور ہے ادھر بھی رش تو بہت ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک حدیث کے مطابق کہ 70,000 اینجلز ایک وقت میں وہاں طواف کرتے ہیں۔ 70,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہاں بڑا رش ہوگا۔ اور اتنے رش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کعبہ میں اتنا رش ہو تو وہاں آپ کو حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں ملتا، اتنا رش ہوتا ہے، تو کہاں وہ آپ ٹیک لگا کر کعبے کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنے رش کے باوجود بیت المعمور میں اتنے رش کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آرام سے ریلیکس ہو کے اس کی دیوار کے ساتھ جتنے دیر چاہیں وہ بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ان سے ملا تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ بیت المعمور کا تذکرہ آگے چل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ کا عذاب بے شک واقع ہونے والا، وہ ہو کر رہے گا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جرم اور گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پھر آگے جنتیوں کا، متقین کا تذکرہ ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی لوگ جنتوں میں
ہوں گے، باغوں والی جنتوں میں ہوں گے، وہ پھل فروٹ کھا رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو اور عیش کرو، یہ ان اعمال کے بدلے ہے جو تم نیک اعمال دنیا میں کرتے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے قطار اندر قطار مسندوں پر، یعنی تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، ان کے جو ہے وہ شادیاں کی جائیں گی حوروں کے ساتھ۔ والذین آمنوا واتبعتم، آگے بہت اہم آیت آ رہی ہے، بہت اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی جو ہے ان کو فالوور، ان کو یعنی ان کے ساتھ اٹیچ رہے، ان کے فالوور تھے، اور بھی ایمان میں، یعنی کسی حد تک، یعنی ایک بندہ بڑا نیک ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ اتنی نیک نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد اس کی فالوور ہے، یعنی وہ اٹیچ ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے وہ اتنی عبادت گزار نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کے اتنے نیک عمل نہیں ہیں، لیکن باپ یا ماں یہ بہت نیک ہیں، اولاد اتنی نیک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر والد والدہ نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، جنت میں جائیں گے، تو ان کی اولاد جو ہے وہ کافر نہ ہو، یعنی ایمان ہو، بِایمان الحق واتبعتم ذریتہم بِایمان، ایمان ہو ان کے پاس، بے شک تھوڑا سا ہی ہو، یعنی برائے نام مسلمان ہوں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ اٹیچ ہوں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی عزت احترام کرتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ باپ ماں بہت نیک ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور بہت ہی اعلیٰ درجے پر، یعنی جیسے آپ ہوٹل بک کرتے ہیں، آپ کا جو ہوٹل کا کمرہ ہے وہ کسی اچھے ان سویٹ ہے، تو بعض کا دوسرا کو جنت میں ہے، دوسرا کو غریب آدمی ہے، وہ کسی سستے سے کمرے میں ہے، چھوٹے سے کمرے میں جس میں اٹیچ باتھ بھی نہیں ہے۔ تو جنت میں بھی درجے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی، ان کا علیحدہ سیکلوڈڈ گارڈن ہوگا، بڑا محل ہوگا، ان کی اعلیٰ درجے کی جنت، زیادہ سہولیات اس میں ہوں گی۔ اور جو کم عملوں والے ہوں گے ان کی جنت جو ہے وہ ان میں سہولیات کم ہوں گی، ان کا درجہ نیچے والے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے اور ان کی اولاد کسی اور نچلے درجے میں یعنی کم لیول والے درجے میں ہوئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ والدین کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اولاد آنکھوں کے سامنے ہو، تو جنت میں کوئی بھی خواہش جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ تو والدین کی خواہش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ان کی اولاد کو اپ گریڈ کر دے گا، اگرچہ ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ ان کے بچے ہیں، ان کے والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کو اپ گریڈ کر دے گا۔ یہ نہیں کہ والدین کو نیچے والے درجے میں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو مفت میں اپ گریڈ کر دے گا، ان کو جنت کے اس حصے میں پہنچا دے گا اپنے والدین کے ساتھ جہاں ان کے والدین ہیں۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ان کو فالو کیا ایمان میں کسی حد تک، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ملا دیں گے ان کی اولاد کے ساتھ، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اپنے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کیونکہ اولاد کو یہ نہیں کہ والدین کے کچھ عمل لے کر اولاد کو دیے جائیں گے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ فری میں سارا کچھ کرے گا۔ جو والدین کے اعمال ہیں وہ ان کے پاس جتنے انہوں نے کیا ان کے پاس رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فری میں اپ گریڈ دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم اور سبق آموز اور یعنی امید والی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں، اللہم انا نسألک الجنت ونستجیر بک من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جو ہے وہ ہمیں داخل فرمائے۔ یہ لاسٹ عشرہ ہے رمضان المبارک کا، یہ آخری عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور یہ جو تیسرے 10 دن ہیں یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اعمال کی وجہ سے جہنم ان کی قسمت میں، ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، لیکن اگر انہوں نے اس رمضان المبارک میں اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام جو ہے
وہ جہنمیوں سے کاٹ کر جنتیوں میں لکھ دے گا، ٹھیک ہے، اب ان کا نام لکھا گیا۔ اب یہ رمضان کا عشرہ گزر گیا اور اس کے بعد پھر برے عمل شروع ہو گئے، تو پھر یہ نام وہاں سے کاٹ کر پھر جہنمیوں میں لکھا جا سکتا۔ پرماننٹ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آج ایک شخص جنتی ہے، شام کو کیا پتہ وہ جہنمیوں میں اس کا نام ہو، اور اگلے دن صبح بے شک پھر جنتیوں میں آ جائے۔ جیسے جیسے ہم ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم اس کیٹیگری سے نکل کر اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں وہ جنت والی کیٹیگری سے نکل کر جہنم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو لاسٹ عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ول سیو اس فرام دا ہیل فائر۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے اسی طرح کنٹینیو رہیں ایون آفٹر دا رمضان، سو انشاءاللہ ہمارا نام اسی جنتیوں میں لکھا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور پھر جو ہے آگے کہہ لیں کہ سورۃ نجم شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ نجم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قسم ہے تارے کی، تارہ ستارے کو کہتے ہیں، والنجم اذا ہوا، کہ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ بہکا ہوا نہیں ہے۔ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس صورت میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ معراج کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہے سورہ نجم، اور جو اسرا ہے اس کا تذکرہ ہمیں سورہ اسرا میں ملتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ تو اسرا جو ہے وہ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، رات کا سفر، یہ رات کا سفر تھا۔ اور اسرا یعنی اور پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر ہیونلی ٹریول، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں عروج، اوپر کو چڑھنا ہے۔ معراج جو ہوتا ہے نا اوپر کو چڑھنا ہے، معراج لفٹ کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو معراج کا مطلب وہ اس کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا کا جو سفر ہے وہ سورۃ اسرا، یہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو اس کا تذکرہ پہلی ہی آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور معراج کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ نجم میں ملتا ہے، جس کی ہم یہاں تفسیر کرنے لگے ہیں۔ اور سورہ نجم میں تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن اس کی جو آیات ہیں وہ اتنی کھلی کھلی اور واضح نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک ڈیپ شاعری ہوتی ہے، پوئٹری ہوتی ہے، انگلش میں آپ کہہ لیں شیکسپیئر کی پوئٹری ہے، اور اردو میں غالب کی پوئٹری ہے، وہ سمجھ نہیں آتی، عام قاری کو سمجھ نہیں آتی، بڑے مشکل الفاظ اور بڑی ڈیپ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی یہ جو صورت ہے سورہ نجم، یہ بڑی ڈیپ ہے، بڑے شاعرانہ انداز میں، بڑے دل میں اتر جانے والے فقرے ہیں۔ اس صورت کا یہ کمال ہے کہ اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر بھی اگر پڑھا جائے تو یہ بہت ہی پر اثر قسم کی اس کی ریسیٹیشن ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ بالکل واضح طور پر تو معراج کا نہیں بتایا گیا، لیکن اشاروں کنایوں میں، شعری انداز میں، بڑے ادبی انداز میں، بڑے ڈیپلی اس کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو قصہ ہے اس کو بڑے شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معراج پر گئے تھے اور لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، کیونکہ جب وہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، اللہ سے باتیں ہوئیں، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈھونڈ رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بہکے ہوئے نہیں ہیں، یہ بالکل ساؤنڈ مائنڈ ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کو مانو۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے نا یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس معراج پر ہو کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے جس کو بتایا وہ ابو جہل تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حرم کے اندر آپ آ کر سو گئے۔
حرم سے ہی اس سفر کا آغاز ہوا تھا اور حرم میں ہی واپس آ گئے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ پوچھنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جیسے سو کے بندہ اٹھتا ہے، تھوڑے سے پریشان سے تھے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ سے لگ رہے ہو آج، تو کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ تو آپ ظاہرہ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ آپ نے کہا ہاں خاص بات ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جو ہے وہ اس طرح مسجد اقصیٰ گیا، رات کا سفر کیا۔ تو وہ ابو جہل جو ہے وہ بڑا اندر سے تو بڑا عجیب سا اس کو فیل ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ چلو یہ ایک اور ہمیں بہانہ مل گیا، ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات یہ مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گئے ہیں، تو اس کا ذرا اور درگت بنائیں، لوگوں میں اس کا مذاق بنائیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ذرا ادھر رکو، میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ تو جو بات تم نے مجھے کہی ہے کہ راتوں رات تم گئے مسجد اقصیٰ اور واپس آ گئے اور نبیوں سے ملے، تو لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہو گے؟ تو اس کا مطلب تھا کہ ذرا وہ سیریس تھا، اس کا مطلب تھا کہ لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے اس کا پبلک جو ہے نا وہ مذاق بنوایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں ابو جہل نے کہا کہ اب بتاؤ کیا بتا رہے تھے تم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پھر سے کہہ دی۔ تو لوگ جو ہیں، اب لوگ بھی ڈبل مائنڈڈ تھے نا، کہ وہ یہ بھی ایک طرف سوچ رہے تھے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ آپ کا ریکارڈ تھا، اور جو یہ بات اس وقت کہہ رہا ہے وہ ماننے کے قابل بھی نہیں لگ رہی، کیونکہ ایسی بات کو ماننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہی بات کہی نا کہ وہ تمہارے جو نبی ہیں وہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے اور واپس آ گئے، تو کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ نہیں، اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص راتوں رات جائے مسجد اقصیٰ اور واپس آ جائے تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ماننے والی بات تو نہیں ہے، یہ نہیں مانوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا وہ تمہارا جو نبی ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں مانتا ہوں، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اس کے علاوہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ یہ بھی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے، ان کے پاس آتا ہے اور وہی لے کے آتا ہے، ہم فرشتے کو تو نہیں دیکھتے، وہ بتاتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ ہم بغیر دیکھے پہلے ہی ان سین غیب کی چیز کو مان گئے ہیں، تو وہ یہ بھی ایک غیب کی چیز ہے، تو ہم اگر وہ کہتا ہے تو پھر میں مانتا ہوں۔ یعنی اس کو ماننے کے لیے ایمان کی ضرورت تھی، اور عام لوگ جو تھے وہ شش و پنج میں تھے۔ اب سارا مجمع لگ گیا ہے، ابو جہل بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا بتاؤ اب کہ مسجد اقصیٰ تم رات رات گئے تھے۔ تو لوگوں نے سنا، اور لوگ مذاق بھی نہیں بنا رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یہ آپ کا ریکارڈ تھا۔ وہ اس لیے وہ تھوڑے سے کنفیوز ضرور تھے، ایمان نہیں تھا نا، کافر تھے۔ اگر ایمان ہوتا تو ابو بکر صدیق کی طرف فوراً مان جاتے۔ تو پھر کیا ہوا، حاضرین میں سے کچھ نے، ایک نے وہ تفصیل پوچھنا شروع کر دی جنہوں نے بیت المقدس وزٹ کیا ہوا تھا، جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی ایز اے ٹورسٹ، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا، پھر پوچھنا شروع کر دیا تفصیل کہ اچھا بتاؤ کہ وہ مسجد کے کیا اس کا حلیہ ہے، کیا اس کا لے آؤٹ ہے، کیا دروازے کدھر ہیں، کدھر کھڑکیاں ہیں، شہر کیسا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تھا مسجد اقصیٰ کو، اب آپ ظاہر ہے آپ سے کوئی پوچھنا شروع کر دیں کہ مدینہ مسجد آپ آتے ہیں، اس کی وہ دروازے کا سائز کیا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور کارپٹ کا رنگ کیسا ہے، اور فلاں دروازے کا رنگ کیسا ہے، تو آپ کو ساری تفصیل یاد تو نہیں رہتی۔ مانچسٹر کی آپ سیر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ تو نہیں رہتا کون سی سڑک کدھر کو نکلتی ہے، اور کون سی جو ہے وہ ایریا کدھر کر کے ہے، وہ ہر چیز ہر جگہ کی، اور کون سی بلڈنگ کہاں ہے، ہر چیز کہاں یاد رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر پریشان ہو گئے، انہوں نے جب تفصیل پوچھنا شروع کر دی کہ بے شک ہو کے آئے تھے مسجد اقصیٰ، کہاں ان کو بتائیں کہ کھڑکیاں کدھر ہیں، کون سا دروازہ کدھر ہے، اور بڑا دروازہ کس سائڈ پر ہے، اور اس کا کیا سائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت پریشان ہوا، کہ اب اگر انہوں نے سوال کیا اور میں تفصیل صحیح نہ بتا سکا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی پریشان ہی تھا کہ میں نے اوپر دیکھا
کہ ابو عقیل کے گھر کے سامنے یعنی ابو طالب کے گھر کے سامنے وہ جو ہے نا وہ بیت المقدس جو ہے وہ اپیئر ہو گیا اور مسجد اقصی آ گئی شام، اور جو وہ سوال پوچھ رہے تھے وہ سامنے آ رہے تھے، اور میں دیکھ کر سب کو، جیسے سکرین لگی ہوتی ہے نا سامنے، جیسے خبریں پڑھتے ہیں سکرین لگی ہوتی ہے سامنے سے، دیکھ کر وہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے سوال و جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کو جواب دے رہے ہیں، ادھر کھڑکی ہے، یہ ساری تفصیل ان کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ سامنے ایک قسم کا وہ گھر کے چھت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دیواروں کے اوپر وہ مسجد اقصی اور سارا شہر جو ہے وہ گھوم رہا تھا، جو سوال پوچھ رہے تھے وہ چیز سامنے آ رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ تو پھر سننے والے نے کہا کہ جہاں تک آپ نے جو تفصیل بتائی ہے وہ بالکل سچ ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں۔ تو اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، پہلی ہی آیت میں کر رہے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بھٹکا ہوا ہے تمہارا رفیق نہ بہکا ہوا ہے، یہ بالکل ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نہیں ہے، یہ کلام جو ہے یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، یہ کو اپنی طرف سے وما ینطق عن الہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہش نفس نہیں بولتے کہ جو دل میں آیا جو جی میں آیا کہہ دیا، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی، ان ہوا الا وحی یوحا۔ پھر ہی کہتے ہیں ذو مرۃ فاستوی علمہ شدید القوا، اور جو اس کو پڑھایا ہے جس نے اس نے وہ بہت قوت والا ہے، زبردست ہے۔ کس نے پڑھایا ہے؟ جبریل کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور ذو مرۃ فاستوی، وہ بڑا صاحب حکمت ہے، یعنی یہ بھی جبریل کے بارے میں یہ آیت ہے، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے معزز فرشتے ہیں، اس کا ہم نے پوری تفصیل جمعہ کے خطبے میں بھی کی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ اس کو جب بلایا تھا، جب کہ وہ بلائی منزل پر تھا، یعنی پورے افق پر چھایا ہوا تھا، تو یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسا کہ پہلے خطبہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے، جمعہ کے خطبہ میں نے، کہ ان کا سائز اتنا بڑا تھا، 600 پر ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ وہ پورے افق پر جبریل اوپر جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جبریل ہی نظر آ رہے تھے، اتنا بڑا سائز ہے ان کا۔ تو اس کی طرف اشارہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر اور قریب ہوا اس کے آہستہ سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی صرف دو جو ہے وہ جو کمان ہوتی ہے ان کا فاصلہ، یعنی اتنے قریب آگے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نظارہ کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یعنی یہ سارا جبریل کے بارے میں ہے، عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ تو آپ نے مکہ میں دیکھا ان کی اصلی حالت میں، اور پھر سدرۃ المنتہیٰ اسراء والمعراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ یہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیات تھیں۔ پھر آگے جو ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو یہ سدرۃ المنتہیٰ کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جب اس کو ڈھانپا ہوا تھا اس چیز نے جس نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان آیتوں کی، یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر کچھ چھا رہا تھا، یعنی جب سدرۃ المنتہیٰ کے درخت کو اس چیز نے ڈھانپا ہوا تھا جس نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ یہاں سرپرائز ہے یا ایک اللہ تعالیٰ کی ان سین چیز ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے سدرۃ المنتہیٰ درخت کو ڈھانپا ہوا تھا؟ اللہ نوز، اس کا نام نہیں یہاں بتایا، لیکن اس کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا جس نے بھی اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور ما ذاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھیں چندیائیں نہ حد سے بڑھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ ہیرا نہیں ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی جن کو دیکھیں، فار ایگزامپل کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو بالکل انہونی سے ہو، تو ایک دم آپ گھبرا جاتے ہیں اور آنکھیں جو ہیں گھبرا جاتی ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ڈر سے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ایسی مخلوقات کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا، آسمانوں پر گئے۔ آپ تھوڑا سا اوپر اٹھنا شروع کر دیں تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ آسمانوں پر گئے، انبیاء سے ملے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بالکل نارمل رہے، کانفیڈنس کے ساتھ سارا کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفیڈنس کی اس آیت میں تعریف کر رہے ہیں کہ میرے نبی کو دیکھو، اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کے باوجود ما ذاغ البصر وما طغیٰ،
نہ آنکھیں چودھیائیں، نہ آنکھیں جو ہیں وہ بالکل کچھ نہیں، بالکل انہوں نے ابزارو کی ہر چیز کانفیڈنس کے ساتھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میں بات بتا رہا تھا کہ یہ آیات سے بالکل واضح کچھ نہیں ہو رہا، شعری انداز میں، ادبی انداز میں، اور بڑے جو ہے نا منفرد انداز میں، اور بڑے اپیلنگ انداز میں، اور متاثر کن انداز میں یہ آیات چل رہی ہیں، اور ان کی تشریح ظاہر ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی ہی میں ملتی ہے۔ احادیث نہ ہوں تو ان آیات کی شاید سمجھ بالکل نہ آئے۔ صرف عربی جاننے سے، عربی کسی کو آتی ہے تو ان آیات کی سمجھ نہیں آئے گی احادیث کی روشنی میں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو بھی وحی کی، یعنی یہ نہیں بتایا پتہ نہیں کیا بات کی، کوئی خفیہ بات کی ہوگی، کوئی 1 to 1 کو کانفیڈینشیل، جیسے دو ڈگنیٹریز ملتے ہیں تو وہ جو بات چیت ہوتی ہے تو وہ آف دا ریکارڈ بھی تو ہوتی ہے نا، ضروری تو نہیں کہ ہر چیز جو بھی گفتگو ہوئی، جو بھی معاملات طے ہوئے وہ نیوز میڈیا کو ساری جو رپورٹ دی جائے باہر آ کر، تو وہ آف دا ریکارڈ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو دو ڈگنیٹریز کے درمیان ہی ہوتی ہیں۔ تو اسی بات کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ان کی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو ابراہیم فرشتے کے ساتھ گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کیا تفصیل نہیں اس کی بتائی جا رہی، وہ جو بھی وحی کیا وہ وحی کیا، جو وحی کرنا تھا وہ وحی کیا ان پر۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بھی وحی کرنا تھا وہ وحی کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ سب جبریل کے بارے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، پھر بلا شبہ اس نے دیکھیں اپنے رب کی بڑی بڑی کبریٰ نشانیاں، اور اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل، سدرۃ المنتہا یہ اس سے مراد ہیں، اور بیت المعمور، یعنی 3 چیزیں اس سے مراد ہیں۔ آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی آیات اس نے وہاں دیکھی، بیت المعمور، جبریل، اور سدرۃ المنتہا جو درخت ہے 7ویں آسمان پر، یعنی روایات میں آتا ہے پروبیبلی یہ 6 آسمان سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان پر یہ ختم ہوتا ہے یہ درخت۔ اور سدرۃ المنتہا کا درخت بہت خوبصورت درخت ہے، اور اس میں طرح طرح کی لائٹیں آ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس درخت کو دیکھ رہا تھا اور میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ بعض کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی آپ کو مثال کی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پیلے رنگ کا تھا، یہ گرین رنگ کا تھا، یہ سبز رنگ کا تھا، یہ ریڈ کلر کا تھا، وہ رنگ ایسے تھے جو اس دنیا میں تھے ہی نہیں، سارے رنگ تو نہیں نا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، وہ رنگ ایسے تھے، وہ ڈیزائن ایسے تھے کہ اس دنیا میں اس جیسا کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ بندہ کہہ سکے یہ فلاں چیز کی طرح تھا۔ اس کی اپیرنس ایسی تھی کہ بندہ مثال کے طور پر بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ ایسا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ درخت کیا تھا۔ اور سدرۃ المنتہا کے بعد پھر جو ہے وہ عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا قلم وہاں ہے۔ تو سدرۃ المنتہا اس کائنات کی آخری چیز ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا عرش ہے۔ تو عندہا سدرۃ المنتہا، یہ اس کا لفظ اس آیت میں آتا ہے۔ اور پھر اصل میں اس آیت یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور یہ اس بغیر سمجھے بھی اس صورت کو پڑھیں تو بڑی امیزنگ ہے۔ یہ صورت وہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حرم کے اندر کھڑے ہو کر پڑھی، اور پورا مجمع تھا، صحابہ بھی تھے اور غیر مسلم بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، مشرکین بھی کھڑے ہوئے تھے، دونوں سن رہے تھے۔ اور سورت کی آیتیں اتنی جو امیزنگ ہیں کہ وہ کفار بھی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اور پھر جو ہے ظاہر سورت کے آخر میں، یعنی جیسے دیکھیں نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ الشَّدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اور تصور کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو کتنی وہ حیران کن اور امیزنگ سچویشن ہوگی، ماحول کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اس صورت کے آخر میں سجدہ آتا ہے۔ جب سجدے کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، صحابہ بھی سجدے میں چلے گئے، اور ماحول اتنا وہ بنا ہوا تھا کہ کفار بھی سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ ایک کافر تھا امیہ بن خلف، وہ کھڑا رہا، وہ سجدے میں نہیں گرا، اور اس نے کیا کیا، مٹی اٹھائی زمین سے اور اس کو اپنے ماتھے پہ مل لیا
کہ کہہ رہا میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی تکبر تھا نا، غرور تھا. یعنی اتنی حیران کن آیتیں ہیں کہ کفار بھی جو سجدہ تلاوت آتا ہے نا، جیسے ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو وہ سجدے میں گر گئے، اور اس طرح وہ بھی. تو اسی لیے کچھ صحابہ ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی حبشہ کی طرف. جب انہیں اطلاع ملی کہ کفار سجدے میں گر گئے، ان کو افواہ یہ ملی کہ سارا مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. اس لیے وہ واپس آ گئے، حبشہ سے واپس آ گئے. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف سجدہ ہی تھا، وہ ویسے کوئی ایسا ان کے اسلام میں کنورٹ ہونے کا کوئی قصہ نہیں تھا. تو یہ اس آیت کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے. اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں آسمان و زمین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے پیدا کیا. اور پھر الذین یجتنبون، ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچیں. الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، فحش کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، چھوٹے گناہوں کے وہ چلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا چھوٹے گناہوں کی. ان ربک واسع المغفرہ. اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنی تعریف زیادہ نہ کرے. وہ عالم بمن اتقی، ہمیں سب پتہ ہے کون کتنا متقی ہے. وقت بہت کم ہے، زیادہ تفصیل میں چلے گئے ہیں. سورہ قمر شروع ہوتی ہے، تیزی سے اب گزر جاتے ہیں. سورہ قمر جو ہے یہ جس کا قمر کا مطلب ہے چاند. تو یہ اصل میں ایک معجزہ واقع ہوا تھا. چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اس کا اشارہ اس صورت کے شروع میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت دیکھا ابھی چاند جو ہے وہ نا ابھی شروع ہوا تھا. یعنی مغرب کے وقت چاند ابھی نکلا ہی تھا، اور 14ویں کا چاند تھا، پورے سائز کا تھا. اور وہ دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ ادھر کو گر گیا، دوسرا حصہ ادھر کو گر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا یہ دیکھ لو چاند جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. اور کفار اس کو بھی دیکھ کر مانیں گے نہیں اسلام کو، وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں میں جادو ہو گیا ہے. اور تم صحابہ سے فرمایا تم دیکھ لینا، جو دوسرے شہروں سے ملکوں سے لوگ آئیں گے ان سے بھی پوچھ لینا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں، وہ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ ہم نے بھی دیکھا تھا. تفہیم القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں یہ انڈیا کے ایک علاقہ ہے مدراس، مجھے ایگزیکٹ ایریا کا نام بھول رہا ہے، وہاں کے ایک علاقے کا راجا تھا. وہ بھی اپنے درباریوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پھر رہا تھا. تو اس نے بھی، اس کی ہسٹری میں بھی یہ لکھا ہوا کہ اس نے اور اس کے درباریوں نے بھی دیکھا کہ وہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا. یہ ان کی ہسٹری میں بھی یہ بات ملی، یعنی دنیا میں ہر جگہ یہ دیکھا گیا. اور پھر جو ہے اس صورت میں اور کیا ہے، جو اہم آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تقریباً 3-4 دفعہ، وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے اس میں، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے اس میں. اور اس طرح یہ سورت جو ہے وہ آگے سورت رحمان ہے. اس صورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شاید یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور لیکن زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس صورت کو انہوں نے مکہ میں سنا. تو بہرحال کچھ روایتیں ہیں کہ واللہ عالم، تو اکثر کا خیال ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی. ایک اور بھی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہو چکی تھی، کیونکہ مکہ میں حالات تنگ تھے، ٹارچر کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو. اوپنلی قرآن پڑھنا ممکن نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپنلی حرم کے باہر قرآن پڑھتے تھے، تہجد نماز پڑھتے تھے، لیکن عام صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، کفار نہیں کچھ کہتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، ابو طالب جو ان کے پروٹیکٹر تھے ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. لیکن عبداللہ بن مسعود ایک غلام تھے، یعنی کہ آزاد کردہ غلام، یا کہہ لیں انلیگل امیگرینٹ یا امیگرینٹ کہہ لیں، یعنی نیٹو نہیں تھے، باہر سے، یمن سے ان کا تعلق تھا، یعنی باہر سے آئے تھے. اس طرح قریشی نہیں تھے. اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں گا، تو انہوں نے یہ صورت پڑھی تھی کفار کے سامنے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے ہوتا نا ان کا اسٹیٹس ظاہر نیٹو نہیں تھا، تو ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے وہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، قرآن جو ہے وہ اس کی جو وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور سورہ رحمان جو ہے وہ پہلے تو وہ کفار جو تھے وہ بڑے غور سے سننے لگ گئے، اور اس کے بعد کیونکہ سورہ رحمان میں بھی ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بڑی اس میں ایک روانی ہے، تو شروع میں تو انہوں نے کہا، غور سے سننے لگے اور بڑے متاثر ہوئے، لیکن بعد میں یہ محسوس کیا یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے اوپنلی۔ پھر عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا اور لہو لہان کر دیا۔ تو یہ اس صورت کا یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں الشمس والقمر الرحمن، اللہ نے جو رحمان ہے، علمہ القرآن، سکھایا اس قرآن کو، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے بیان سکھایا، یعنی انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو کسی اور کریچر میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اسپیشل یہاں ذکر کیا۔ یعنی جس طرح انسان کمیونیکیشن کرتے ہیں، جس طرح میں ریمائنڈر دے رہا ہوں، سپیچ دے رہا ہوں، انسان جو بامانی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کوئی جانور جو ہے وہ اس طرح بامانی ان کی روانی کے ساتھ کوئی بیان کا کوئی جو ہے نا کمیونیکیشن کا سسٹم ان میں نہیں ہے، ہوگا کو ان کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا، لیکن انسان کو جو کمیونیکیشن کا جو ایک طریقہ اللہ نے سکھایا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں سکھایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ البیان، جس نے انسان کو گفتگو کرنا سکھایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی یہ بغیر حساب نہیں کہ سورج جب چاہے نکل آئے، چاند جب چاہے نکل، یہ چاند سورج ان کا ایک حساب ہے۔ اسی لیے تو آبزرویٹری کی رپورٹ آتی ہے کہ آج روزہ جو ہے 9:06 پر کھولے گا، آج 7 منٹ پر کھولے گا، یعنی ایک منٹ کا، ملی سیکنڈ کا، یہ سارا سورج کی موومنٹ کے حساب سے یہ ساری رپورٹ بنائی جاتی ہے، یہ ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے۔ یعنی یہ چاند اور سورج اتنی پریسیجن کے ساتھ ان کی موومنٹ ہے کہ دنیا کا نظام، ٹائم کلاک اور یہ سب گھڑیاں اسی نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ ہم جاب پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، گھڑی کے مطابق جاتے ہیں، تو اصل میں تو یہ بیک گراؤنڈ پہ تو سورج ہی ہے جس کے مطابق ساری دنیا کا یہ ٹائم کلاک کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں الشمس والقمر بحسبان، اور اس کے بعد اگلی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ اور پھر جو ہے وہ سورہ واقعہ جو ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، زمین جو ہے اذا رجت الارض رجا، زمین جو ہے وہ شیک کر کے رکھ دی جائے گی، ہلاک کر دی جائے گی، جب ہلاک کر رکھ دی جائے گی جب قیامت آ جائے، خافضۃ الرافعہ، ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی، جو اوپر ہے نیچے آ جائے گا، جو نیچے اوپر چلا جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا نظام سارا کائنات کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، تم نے غور کیا، تم تو صرف منی کا قطرہ ڈالتے ہو، انتم تخلقون، لیکن پیدا تو ہم کرتے ہیں، تم تو پیدا نہیں کرتے۔ مادر رحم مادر میں بچے کی جو افزائش ہے وہ تو تم نہیں کرتے، تم تو اپنا قطرہ ٹپکا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو، آگے سارا پروسیس تمہیں کیا پتہ کس طرح انسان کو بناتا ہے، وہ اللہ بناتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم جب بیج بوتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو پھل فروٹ یا میں؟ تم تو بیج زمین میں ڈال کر سائڈ پہ ہو جاتے ہو، وہاں سے طرح طرح کے پھل فروٹ نکلتے، وہ کون کرتا ہے؟ زمین کے اندر تمہارا کیا خیال ہے زمین کو کھودو تو اس کے اندر پھل فروٹ چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی بیج میں سے پھل فروٹ بناتا ہے اور جو ہے وہ طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا حوالہ دیتے ہیں کہ آگ پہ غور کرو جی، یہ بھی ہم نے پیدا کی ہے۔ پھر اگلے آخر میں قرآن کریم کا تذکرہ ملتا ہے انہ لقرآن کریم، پھر فرمایا جا رہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک باز لوگ اسی ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اسی سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ باوضو ہو کر قرآن کریم کو ٹچ کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے جب موت آتی ہے اور وقت نزع ہوتا ہے اس کا تذکرہ آخری آیات میں ملتا ہے۔ سورہ حدید آتی ہے، پھر اس کے بعد آخری صورت ہے سورہ حدید کے معنی ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، وانزلنا الحدید، اس میں ایک آیت ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، اسی سے اس کا نام ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہو العزیز الحکیم۔ اور پھر جو آگے چل کر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آیتوں کو سکپ کر رہا ہوں،
کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے، لعب ہے، پھر فرمایا لہو ہے، پھر فرمایا زینہ ہے، بیوٹیفیکیشن، اور تفاخر، یعنی یہ اس آیت پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے جو ڈیفرنٹ فیزز ہیں انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ان کا تذکرہ ترتیب وار کیا جا رہا ہے۔ تو لعب جو ہوتا ہے وہ کھیل تماشا ہوتا ہے، بچہ شروع میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کھیلتا ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور یا آج کل وہ موبائل سے کھیلتے ہیں بچے۔ اس کے بعد لہو ہوتا ہے، وہ بھی کھیل تماشا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے جیسے مووی واچ کرنا، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈاکومنٹریز واچ کرنا، اور اسی طرح وہ باقاعدہ فٹ بال کھیلنا اور ریسلنگ کرنا، باکسنگ کرنا، یہ اس طرح کے کھیل، لڑائی ہیں، اور اسی طرح لڑائی ہے اور یہ قتل و غارت، یہ سارے لہو میں آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ پھر بھی کھیل ہے۔ یہ بچہ جب کھیلتا ہے 7-8 سال کی عمر، 12 سال کے بعد وہ پھر لہو میں آ جاتا ہے، وہ پھر بڑے بڑے سیریس کھیل کھیلتا ہے۔ اور وزینہ، اس کے بعد اگلا صرف وزینہ، بیوٹیفیکیشن، یہ کہہ لیں کہ ٹین ایج ایئر جب شروع ہو جاتے ہیں، 15 سال، 16 سال، 17 سال، یہ وہ دور ہے جب لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں نا وہ آئینے کے سامنے بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، اپنے خد و خال دیکھتے ہیں، ناک دیکھتے ہیں بیوٹیفیکیشن اپنی دیکھتے ہیں، میک اپ کرتی ہیں لڑکیاں، اور لڑکے بھی جو ہیں اپنا بال کٹنگ کرواتے ہیں، یہ ساری شو آف، اور اپنے کپڑے، لباس، ڈیزائنر ویئر، یہ سب شو آف جو ہے نا، بیوٹیفیکیشن، زینہ، یہ اگلا سٹیج ہے جو ٹین ایج ایئرز میں آتا ہے۔ اور پھر اگلا سٹیج جو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ پھر آپس میں فخر کرتے ہیں، پرائڈ کرتے ہیں، جب 25-26 سال کا ہو جاتا ہے، 30 سال کا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میری ڈگری ہے۔ پھر جو آپ نے وہ ڈگری لی ہوتی ہے نا، گریجویشن سیریمنی کی جو فوٹو ہوتی ہے، وہ بالکل چپکا کے ویزیبل پلیس پہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے گریجویشن کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ پھر دکھاوا ہوتا ہے کہ یہ میں نے ڈگری لی، فلاں میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اور میں نے یہ جاب کی ہے۔ پھر یہ سٹیج آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر اگلا سٹیج ہے کہ وہ 40 سال کا آدمی ہو جاتا ہے، پھر مال و دولت جو ہوتا ہے، میرے اتنے مکان ہیں، میرا اتنا کاروبار ہے، میں نے جو 25 سال کی محنت سے جو ہے یہ فیکٹری بنائی، یہ جو ہے بزنس امپائر سیٹ کی، اور یہ میں بچوں کے لیے اتنی جو ہے وراثت چھوڑ کر جا رہا ہوں، وتفاخر بینکم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسانی زندگی کے فیزز ہیں جو گزر جائیں گے، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہیں، جو اس کی تفسیر جو آگے آپ اپنے گھر میں اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ بڑی ہی مفید ثابت ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔